وکیل صاحب کا کام 10 دن میں ختم ہوا اور الہی بخش کے سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ ہوٹل کا حساب چکتا ہو گیا اور جیب بھی بھاری ہو گئی، مگر اسے ایک بڑا سبق مل گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کام کو کبھی نہیں ٹھکرائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بارے میں اوپر کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس روز وہ معمول کے مطابق 12:15 بجے اٹھا۔ کھانا کھا کر وہ سعدی کے گھر کی طرف چل دیا، جہاں وہ گزشتہ 10 دن سے نہیں جا سکا تھا۔ شاید اسی لیے اس روز اس کے قدموں میں دھمال کسی کیفیت تھی۔ شیخ مظہر علی کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اگر کبھی اس بنگلے کا گیٹ اس کے لیے کھل جائے تو کیا ہو۔ اس نے فوراً ہی اس فضول خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ نہ کبھی ایسا ہونا تھا اور نہ ہی اسے ایسی کوئی خواہش تھی۔ معمول کے مطابق وہ اس موڑ تک گیا جہاں سڑک زاویہ قائمہ بناتے ہوئے دونوں جانب مڑتی تھی۔ وہاں سے وہ واپسی کے لیے پلٹا۔ وہ پلٹا تو ہمیشہ کی طرح شیخ صاحب کے بنگلے کے سامنے والے فٹ پاتھ پر تھا، یعنی اس کے اور بنگلے کے درمیان سڑک حائل تھی۔ وہ کوئی 20 گز چلا ہوگا۔ وہاں آئس کریم اور ٹھنڈی بوتلوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسی وقت 5-6 سال کا ایک لڑکا ایک بوڑھے شخص کے ساتھ سڑک پار کرنے کے ارادے سے فٹ پاتھ سے سڑک پر اترا۔ بچے نے بوڑھے کی انگلی تو نہیں تھامی ہوئی تھی، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں ساتھ ہیں۔ اسی لمحے موڑ کی طرف سے کسی گاڑی کے ٹائر سڑک سے رگڑنے اور چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ کچھ چرچراہٹ بریکوں کی وجہ سے بھی تھی۔ الہی بخش نے پلٹ کر دیکھا، ایک سرخ رنگ کی کار مڑ کر اسی سڑک پر آ رہی تھی۔ گاڑیاں 90 درجے کے موڑ ایسی رفتار سے تو نہیں کاٹتی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی سڑک کی دوسری سائڈ تک پہنچ گئی تھی اور اب وہ یوں سنبھل رہی تھی جیسے کوئی شرابی گرنے کے بعد اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلتا ہے۔ اس کی رفتار اب بھی بہت زیادہ تیز تھی۔ الہی بخش کی نظریں سڑک کی طرف اٹھیں۔ بوڑھا اور بچہ اس وقت سڑک کے عین وسط میں تھے۔ انہوں نے گاڑی کی آواز بھی سن لی تھی اور بے قابو گاڑی ہی کی طرف متوجہ تھے۔ پھر انہوں نے سڑک پار کرنے کی بجائے واپس آنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ گاڑی رانگ سائڈ پر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پلٹے اور اسی طرف لپکے جہاں الہی بخش کھڑا تھا۔ ادھر گاڑی سنبھل کر اب درست سائڈ کی طرف آ رہی تھی۔ الہی بخش کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ گاڑی کی جو رفتار تھی، اس سے ان تک پہنچنے میں گاڑی کو 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہ لگتا۔ ان دونوں کے پاس نہ پلٹنے کی مہلت تھی اور نہ وہ گاڑی سے بچ کر ادھر ادھر جا سکتے تھے۔ فیصلہ کرنے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ گاڑی اسی رفتار سے جپٹی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا اور اب خوف سے اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ الہی بخش نے تیزی سے جست لگائی۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسے صرف احساس ہوا کہ گاڑی بالکل اس کے سر پر آ پہنچی ہے۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر دھکیلے۔ اس کے ہاتھ 2 جسموں سے ٹکرائے، ساتھ ہی گاڑی اس کے جسم سے ٹکرائی۔ اس نے خود کو فضا میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ سڑک پر گرنے تک وہ اپنے حواس میں تھا، مگر پھر اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھلی تو وہ جنت میں تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ لیٹا ہوا تھا۔ سادی روئی سے اس کی پیشانی صاف کر رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی پیشانی پر زخم ہے جس سے خون رس رہا ہے، لیکن یہ احساس فوراً ہی معدوم ہو گیا۔ خوشی تکلیف سے زیادہ بڑی تھی۔ پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا۔ اسے اتنا یاد تھا کہ اس نے ایک بوڑھے اور ایک بچے کو بے قابو کار سے بچانے کی کوشش کی تھی اور خود گاڑی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تم بہت من مانی کرتی ہو سعدیہ، کسی نے کہا۔ ڈاکٹر آنے والا ہے، وہ دیکھ لے گا، تم خام خواہ ڈاکٹری دکھا رہی ہو۔ الہی بخش نے سر گھما کر دیکھا اور اس خاتون کو بھی پہچان لیا۔ اس نے پہلی بار سعدی کو دیکھا تو یہی اس کے ساتھ تھی۔ وہ یقیناً اس کی ماں تھی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، سعدی کا نام سعدیہ ہے۔ پیارا نام ہے سعدیہ، لیکن سعدی کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں امی، سعدیہ نے کہا۔ ڈاکٹر کے انتظار میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ کم از کم زخم کی صفائی تو کی جا سکتی ہے۔ اچھا بھائی، جو جی چاہے کرو۔ الہی بخش لیٹے لیٹے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس حد تک زخمی ہے۔ اس نے ہاتھ ہلائے، ٹانگوں کو حرکت دی، گھٹنوں کے نیچے کچھ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ سر اور پیشانی بھی دکھ میں مبتلا تھے۔
اور کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کیونکہ وہ گاڑی کے عین سامنے تھا۔ اصولاً گاڑی کو اس کے اوپر سے گزر جانا چاہیے تھا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی، آخری ثانیے میں ڈرائیور گاڑی کو اس سے دور کاٹنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا۔ وہ گاڑی کی سائیڈ سے ٹکرایا ہوگا، اسی لیے وہ فضا میں اچھلا تھا اور سر کے بل گرا تھا۔ یعنی خدا نے کرم کیا تھا، بہت سستے میں جان چھوٹ گئی تھی۔ جان چھوٹ گئی تھی اور انعام کتنا بڑا تھا۔ یہ طے تھا کہ اس وقت وہ سعدی کے گھر میں ہے، جس کے گیٹ سے گزرنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لو، ڈاکٹر بھی آ گیا، اب ہٹ جاؤ، سعدی کی ماں کی آواز نے اسے چکا دیا۔ وہی بوڑھا شخص ڈاکٹر کا بیگ اٹھائے ہوئے تھا جسے اس نے دھکیلا تھا، اس کے پیچھے ڈاکٹر تھا۔ سعدی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب الہی بخش نے دیکھا کہ وہ پلنگ کی سائیڈ میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ بیٹھیے ڈاکٹر صاحب، اس نے مترنم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ تکلیف کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ پھر اس نے اسے چیک کیا۔ تشویش کی کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، اس نے سعدی کی ماں سے کہا۔ معمولی چوٹیں ہیں، البتہ سر کی اندرونی چوٹ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں دعائیں لکھ رہا ہوں، منگوا لیں، مریض کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہاں، اسے قے یا متلی کی شکایت ہو تو مجھے فوراً بلوا لیجئے گا۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کو فیس دی۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ بوڑھے شخص کو دیا۔ جاؤ کرمو چاچا، یہ دعائیں تو لے آؤ۔ کرمو کے جانے کے بعد وہ الہی بخش کی طرف مڑی۔ تو الہی بخش ہے تمہارا نام؟ جی بی بی صاحب۔ رہتے کہاں ہو؟ اعظم بستی میں۔ یہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پھر بے نیازی سے کہا، خیر ہوگی کہیں۔ یہ بتاؤ، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو؟ جی نہیں، وہ سب تو ایبٹ آباد میں ہیں، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ یہ اور بھی اچھا ہے کیونکہ تمہیں کل تک تو یہیں رہنا ہوگا۔ ماں باپ ہوتے تو اور پریشانی ہوتی۔ الہی بخش کو ان کا لہجہ اور انداز اچھا نہیں لگا، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم کرتے کیا ہو؟ اس بار سوال سعدی نے کیا تھا۔ رنگ و روغن کا کام کرتا ہوں، اس نے سعدی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ یہاں قریب ہی فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہوں، کیفے لبرٹی کے سامنے۔ سعدی کی آنکھیں ایک پل کو چمکی۔ ہاؤ ویری رومانٹک، اس نے سنسنی امیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، زندگی ہے ہی بہت رومانوی چیز، الہی بخش نے سادگی سے کہا۔ سعدی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو؟ جی نہیں، میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کے زندگی کی رومانویت کھوجنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کی پیشانی کی شکنیں اور گہری ہو گئیں۔ اب چلو بھی سعدی، انہوں نے ترش لہجے میں کہا، ہر ایک سے باتیں کرنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ سعدی بیگم صاحبہ کے ساتھ چل دی۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے پلٹ کر الہی بخش کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں معذرت تھی۔ بیگم صاحبہ اس وقت تک باہر نکل چکی تھی۔ سنو الہی بخش، کرمو چاچا تمہارا خیال رکھے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر متلی محسوس ہو تو فوراً کرمو چاچا کو بتا دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ الہی بخش نے آنکھیں موند لی۔ سعدی واپس آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ دونوں چلی گئی۔ الہی بخش نے آنکھیں موند لی۔ سعدی واپس آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے خود کلامی کی۔ عشق کی تربیت دی جا رہی ہے تمہیں، اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ یہ کیسا عشق ہے کہ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا؟ عشق میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس نے پھر آنکھیں موند لی۔ سعدی پھر آ گئی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہ جانے کیسے زندگی میں پہلی بار وہ دن میں ہی سو گیا۔ اس بار آنکھ کھلی تو کرمو چاچا اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ان سے بات ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ در حقیقت اتفاقات کا اسیر ایک ایسا شخص ہے جسے کوئی انجانی قوت کسی خاص سمت میں لیے جا رہی ہے۔ یہ بات کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ بوڑھا کرم دین بھی ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے۔ تو ایبٹ آباد میں کہاں رہتا ہے بیٹے؟ بانڈا بٹنگ میں چاچا۔ اور تم؟ میں شیخا بانڈی کا ہوں۔ کرم دین کا لہجہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ پیر بخش۔ پتہ چلا کہ کرم دین اس کے باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔
برسوں پہلے دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ دیر تک کرم دین پیر بخش کے بارے میں معلوم کرتا اور اپنے اور اس کے لڑک پن کی باتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے بڑی شفقت سے کہا، تو ویسے ہی میرے بیٹے کی طرح ہے، میری جان بچا کر تو سکے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو چاچا؟ الہی بخش نے شرمساری سے کہا۔ اور وہ بچہ جو میرے ساتھ تھا نا، وہ اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، بہت لاڈلا۔ 2 ہی بچے ہیں ان لوگوں کے، سعدی بی بی اور اظہر بیٹا۔ بچے کو چوٹیں تو نہیں آئیں؟ خراش بھی نہیں آئی، وہ تو اللہ نے تجھے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا، ورنہ میرے اور اس کے بچنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کرم دین کہتے کہتے رکا، پھر بولا، یہ اظہر بابا بڑی منتوں مرادوں سے ملا ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں تو نے ان لوگوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ احسان کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے چچا۔ الہی بخش نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، لیکن عزت تو وسیلے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، کسی کا احسان کبھی نہیں بھولتے۔ پر بیگم صاحبہ تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے میں کوئی بوجھ یا مصیبت ہوں۔ اگر مجھے، الہی بخش نے بر وقت خود کو روک لیا، یہ حقیقت تھی کہ اگر اس گھر میں سعدی نہ ہوتی تو فوراً ہی وہاں سے نکل جاتا۔ بس بیگم صاحبہ ایسی ہی ہیں، کرم دین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے ہم جیسوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی وہ، پر صاحب بہت اچھے ہیں اور بچے بھی بڑی عزت دیتے ہیں۔ بیگم صاحب کو شاید پیسے کا گھمنڈ ہے، سب نوکروں سے ایسے ہی بات کرتی ہیں، پر میں نوکر تو نہیں ہوں ان کا۔ چھوڑ ان کی بات، صاحب آئیں تو دیکھنا، اب تو یہ دعا کھا لے۔ الہی بخش نے پانی کے ساتھ گولی نگل لی۔ تو یہ ہے ان کا بنگلہ، وہ بڑبڑایا۔ بنگلہ کہاں پگلے، یہ تو میرا کوارٹر ہے، ایک حصے میں نوکروں کے لیے کوارٹر بنوا دیے ہیں، بنگلہ تو بہت بڑا ہے، کل دیکھنا۔ الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں یہاں سوؤں گا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ چارپائی تو یہاں ایک ہی ہے، تو اس کی فکر نہ کر۔ چاچا میں گھر ہی نہ چلا جاؤں؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیکار کی باتیں نہ کر، صاحب سے ملے بغیر تو کہیں نہیں جا سکتا، چلا گیا تو صاحب بہت خفا ہوں گے مجھ سے۔ یہ بات نہ ہوتی تو بیگم صاحب نے ہی چلتا کر دیا ہوتا تجھے۔ الہی بخش یہ سن کر مسکرایا۔ تو یہ بات ہے، میں نے کہا نا صاحب بہت اچھا آدمی ہے۔ دیر تک وہ اس گھر کی، کراچی کی اور ایبٹ آباد کی باتیں کرتے رہے۔ پھر کرمو کھانا لے آیا، دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران الہی بخش نے پوچھا، تم یہاں کرتے کیا ہو چچا؟ میں مالی ہوں اور باہر سے سودا سلف بھی لاتا ہوں، پورے 15 سال سے ہوں یہاں۔ صاحب بہت اعتبار کرتے ہیں مجھ پر، مجھے نوکری چھوڑ کر جانے ہی نہیں دیتے۔ وہاں میرے بیٹے اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، وہ مجھے بلاتے ہیں کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پر صاحب مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ سال 2 سال میں کچھ دن بچوں کے ساتھ گزار آتا ہوں۔ کھانے کے بعد الہی بخش نے دعائی لی اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ شیخ مظہر علی رات 10 بجے گھر پہنچے۔ شام کو انہوں نے گھر پر فون کر کے بتا دیا تھا کہ ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے واپسی میں دیر ہو جائے گی، کھانے پر ان کا انتظار نہ کیا جائے۔ وہ پہنچے تو سعدی انہیں جاگتی ملی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ پاپا آپ تو جلدی آ گئے، کیا بات ہے بیٹی؟ واپس چلا جاؤں؟ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ شیخ صاحب نے صوفے پر بیٹھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے ہیں پاپا کہ یہ بات نہیں، سعدی ٹھنک کر بولی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ گھر دیر سے آئیں گے، ہم نے کھانا کھا لیا، اتنی دیر تو ہم انتظار کر سکتے تھے، ساتھ ہی کھا لیتے کھانا، صرف 10 ہی تو بجے ہیں۔ شیخ صاحب مشفقانہ انداز میں مسکرائے۔ مجھے اور دیر بھی ہو سکتی تھی، یہ تو اتفاق ہے کہ میں جلدی چلا آیا۔ کھانا لگواؤں آپ کے لیے؟ بھوک نہیں ہے، البتہ کافی پلوا دو۔ سعدی اٹھ کر گئی اور ملازمہ جمیلہ کو کافی کے لیے کہہ آئی۔ وہ پھر باپ کے پاس آ بیٹھی۔ تمہاری ممی کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ اوپر اپنے بیڈ روم میں، سر میں درد ہو رہا تھا، نیند کی گولیاں لے لی ہیں۔ سر کے درد کا علاج نیند کی دعا لے کر سو جانا تو نہیں، شیخ صاحب نے کہا۔ مگر وہ بات کہاں سنتی ہیں،
سعدی کو ان کے لہجے میں بے بسی پر دکھ ہونے لگا۔ اس نے تو بچپن سے ہی ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ امی کے مزاج میں سرکشی بہت تھی، وہ پاپا کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ پاپا میں بھی برداشت کا مادہ نہیں تھا۔ شکر تھا کہ مار پیٹ کی نوبت نہیں آئی، لیکن امی اور پاپا میں کئی دن تک بات نہیں ہوتی تھی۔ پھر اظہر کی پیدائش کے بعد پاپا بہت متحمل مزاج ہو گئے اور امی چڑچڑی اور بد دماغ ہو گئیں، شاید اس لیے کہ پاپا اب ان سے لڑتے بھی نہیں تھے۔ اور اظہر کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ جمیلہ چند لمحے پہلے کافی کی پیالی ان کے سامنے رکھ گئی تھی۔ سعدی نے ان کی بات سنی ہی نہیں، وہ اپنی ہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ بیٹی، اظہر کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے دہرایا۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی، اظہر ہر حال میں ان کا انتظار کرتا تھا، چاہے رات کے 12 بج جائیں۔ اظہر؟ سعدی نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سو رہا ہے پاپا، ڈاکٹر نے اسے ٹرینکولائزر دیا ہے۔ اب کے چونکنے کی باری شیخ صاحب کی تھی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا اسے؟ خیریت تو ہے؟ انہوں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ تو کیا امی نے آپ کو نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ شیخ صاحب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سعدی کو اس بار امی کے رویے پر شدید غصہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ امی نے فون پر پاپا کو حادثے کے متعلق بتا دیا ہوگا۔ اسے تو حیرت ہوئی تھی کہ پاپا فوراً ہی دوڑے کیوں نہیں آئے۔ پھر اس نے سوچا شاید اس لیے کہ اظہر کو خراش بھی نہیں آئی ہے۔ پاپا، اظہر آج ایک جان لیوا حادثے میں بال بچا ہے۔ شیخ صاحب اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ وہ زینوں کی طرف لپکے، لیکن سعدی نے انہیں پکار لیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں پاپا، اسے خراش بھی نہیں آئی ہے۔ اس وقت وہ بے خبر سو رہا ہوگا، صبح دیکھ لیجئے گا اسے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ شیخ صاحب کے لہجے میں التجا تھی۔ ہاں پاپا، آپ آرام سے بیٹھ کر کافی پئیں۔ اظہر کو معمولی سی چوٹ بھی آئی ہوتی تو میں اتنے سکون سے بیٹھی ملتی آپ کو۔ سعدی کے لہجے میں شکایت تھی، بات درست تھی۔ شیخ صاحب نے خجالت سے بیٹی کو دیکھا، وہ اپنی جگہ واپس آ بیٹھے۔ ہوا کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ کافی کی پیالی کو وہ بھول ہی گئے تھے۔ تفصیل تو مجھے معلوم نہیں پاپا، کرمو چاچا بتا سکتے ہیں۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک اجنبی انہیں بچاتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا، اس کو بھی معمولی چوٹیں آئیں۔ اسے بھی تمہاری امی نے کچھ احسان کر کے نکال دیا ہوگا، شیخ صاحب نے تلخی میں کہا۔ ارادہ تو یہی تھا ان کا، لیکن میں نے روک دیا۔ وہ کرمو چاچا کے کوارٹر میں ہے۔ تم بہت ہی پیاری بیٹی ہو میری، شیخ صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا اسے دیکھ آؤں۔ پاپا، میں جمیلہ کو بھیج کر اسے یہیں بلوا لیتی ہوں۔ نہیں سعدی بیٹی، مجھے خود جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب باہر چلے گئے۔ سعدی پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ امی اور پاپا کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دو افراد جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، وہ خوفناک حد تک ایک دوسرے کے برعکس کیوں ہوتے ہیں؟ اب تو اسے شادی سے خوف آتا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ادھر ہلکی سی دستک پر کرم دین نے دروازہ کھولا تو شیخ صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صاحب جی، آپ؟ مجھے بلوا لیا ہوتا؟ میں اس سے ملنے آیا ہوں، شیخ صاحب نے کہا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے سوئے ہوئے الہی بخش کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوشرو جوان تھا، پتلا ناک نقشہ، کشادہ پیشانی اور پیشانی پر بہت گہرے زخم کا نشان۔ انہیں حیرت ہوئی کہ وہ نشان بدنما نہیں لگ رہا تھا، بلکہ لگتا تھا کہ وہ اس کے وجود کا ایک اہم حصہ ہے۔ ارے یہ تو سو رہا ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ جی صاحب جی۔ تم ذرا میرے ساتھ آؤ کرمو۔ کرم دین دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے نکل آیا۔ وہ اسے باغیچے میں لے گئے۔ وہاں گارڈن چیئرز پڑی تھی، وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ بیٹھو کرمو۔ کرمو نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ سب کچھ۔ کرم دین نے بتایا کہ کس طرح وہ اظہر بابا کے ساتھ سڑک پار کر رہا تھا کہ وہ گاڑی موڑ سے اس کی طرف آئی۔ آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہے۔ گاڑی مڑتے ہوئے اپنے گھر والی سائڈ پر تھی صاحب جی۔ رفتار بہت تیز تھی اور فاصلہ کم۔ ہم اس وقت سڑک کے بیچ میں تھے۔ اظہر بابا ڈر کر پلٹنے کے لیے دوسری طرف
چلے۔ میں بھی ان کے ساتھ پلٹا۔ اتنی دیر میں گاڑی نے رخ بدل لیا۔ صاحب جی، ہم دونوں ڈر کے مارے کھڑے ہی رہ گئے، ہل بھی نہیں سکے، اور گاڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ کھڑے رہنے میں تو شاید بچت ہو ہی جاتی، مگر اظہر بابا آگے کی طرف جانے والے تھے اور میں انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ بس صاحب جی، ایسے میں یہ الہی بخش فرشتہ بن کر آیا۔ اس نے جپٹ کر ہم دونوں کو دھکا دیا، ہم گر گئے۔ یہ گاڑی کی لپیٹ میں آیا۔ وہ تو شکر ہے ڈرائیور نے عین وقت پر گاڑی کو دوسری طرف گھما دیا، ورنہ یہ کچلا جاتا صاحب جی۔ پھر بھی یہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نوکروں سے اٹھوا کر اسے کوارٹر میں لے آیا، ڈاکٹر کو بلوا کر دکھلایا۔ وہ بولتا ہے معمولی چوٹیں ہیں، کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ شیخ مظہر علی کے جسم پر واضح طور پر تھرتھراہٹ نظر آئی۔ اور وہ گاڑی؟ وہ نہیں رکی صاحب، میرا خیال ہے بریک فیل ہو گئے تھے اس کے۔ شیخ صاحب تصور میں کرم دین کا بیان کیا ہوا پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ واقعی اللہ نے بڑا کرم کیا، اس لڑکے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ صاحب جی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ اپنے ایبٹ آباد کا ہی ہے، اس کے باپ کو میں جانتا ہوں برسوں سے۔ شیخ صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ صاحب جی، آپ ایک ڈرائیور رکھنے کو کہہ رہے تھے، کرم دین نے یاد دلایا۔ شیخ صاحب نے سعدیہ سے اس کے لیے کار خریدنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ کم از کم فی الحال یہ نہیں چاہتے تھے کہ سعدیہ ڈرائیو کرے، اس لیے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ ڈرائیور رکھے بغیر وہ کار نہیں خریدنا چاہتے تھے، اور یہ ان کی فطرت تھی کہ اعتبار بہت دیکھ پرکھ کر کرتے تھے، اور جب کرتے تو اندھا اعتبار کرتے تھے۔ تمہارا مطلب ہے یہ لڑکا ڈرائیونگ جانتا ہے؟ ہزارے میں تو بچپن ہی سے ڈرائیونگ آ جاتی ہے صاحب، کرم دین نے فخریہ لہجے میں کہا۔ شیخ صاحب چند لمحے سوچتے رہے۔ نہیں، ابھی یہ مناسب نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ یہ کام کیا کرتا ہے؟ رنگ و روغن کا بہت اچھا کاریگر ہے صاحب۔ اور تم اسے ڈرائیور بنانا چاہتے ہو؟ شیخ صاحب کے لہجے میں ملامت تھی۔ خیر، اسے جانے نہ دینا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا۔ کل ڈاکٹر کو بھی بلا لانا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا ہو تو کل شام اسے میرے پاس لے آنا، میں جلدی گھر آؤں گا، دیکھیں گے کچھ۔ شیخ صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اب تم آرام کرو۔